بھٹی صاحب، یہ آج کا منظرنامہ اگر آپ سے سٹارٹ کر لیں، یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ حل نکالنے چلے تھے، عمر ایوب صاحب حل دے رہے تھے کہ یار یہ کر لیں یہ کر لیں، تو پہلا آرٹیکل 6 تو پھر ان کے ایوب خان صاحب پہ لگ گیا، وہ ان کے دادا ہیں آئی تھنک۔ خواجہ آصف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کر لیں پہلا آرٹیکل 6۔ ایک تو آرٹیکل 6 بھی روز ہنستا ہے کہ کوئی ایسا سیاستدان نہیں بچا، نہ مسلم لیگ نون کا، نہ پیپلز پارٹی کا۔ میں ذرا خواجہ صاحب کا شارٹ سنا دوں اس کے بعد، جی سنوا دیں کیا کہا انہوں نے، اس کے بعد بھٹی صاحب تجزیہ کریں گے۔ جی خواجہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایوب خان کی میت کو قبر سے نکال کر لٹکانا چاہیے، اور ولدیت کا خانہ تحریک انصاف ختم نہیں ہو رہا ہے، اتنے ملٹری ڈکٹیٹرز یا ملٹری پیپل جو ہیں وہ آئے ہیں کی ولدیت میں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا، ایوب خان والی بات پہ، کیونکہ ظاہر ہے بھٹو صاحب کو لانچ کیا تھا سکندر مرزا صاحب نے، اور ان کو انہوں نے قائد اعظم سے بڑا سیاستدان کہا تھا، لیڈر کہا تھا، اور دوسرا ایوب خان کو لانچ کیا، یعنی ڈیڈی کہا کرتے تھے بھٹو صاحب۔ لیکن بہرحال ایوب خان کی لاش کو بھی نکالیں ایک مرتبہ، اور پرویز مشرف کو بھی کہتے ہیں گھسیٹ کر نکالیں، ان کو بھی نکال لیں، ضیاء خان کو بھی، ضیاء الحق کو بھی، آرٹیکل 6 لگائیں۔ ایک دوسری بات ہے کہ آج یہ ان کے ساتھ تو بیٹھ جاتے ہیں جو پیپلز پارٹی ان کو کہتی تھی اب مجیب الرحمان ہے گریٹر پنجاب بنانے والے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ زرداری صاحب نے کہا کہ یہ گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے بددیانت ہیں، اور بے نظیر سیکیورٹی رسک ہے اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے بددیانت ہیں۔ ایک دوسرا، اگر جس دن ایوب خان کو نکالا لٹکایا تو ضیاء الحق کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کی مجلس شورا میں ان کے والد صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب، ان کو بھی نکالیں گے، ان کو بھی لگائیں گے، لٹکائیں گے پھانسی پر، اور پھر جن کی پیداوار ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ضیاء الحق صاحب کی، ان کو بھی لگائیں گے پھانسی پر، اور پھر پرویز مشرف صاحب کو بھی گھسیٹ کر لگائیں، جن کے ساتھ ڈیل کی، ڈھیلیں کی، جن سے حلف لیے، جنہوں نے آئین توڑا تھا ان سے حلف لیے۔ پھر خواجہ آصف صاحب کی یہ خوبصورت بات تھی کہ جن باجوہ کو، جن فیض حمید کو میں اسمبلی میں بلواؤں گا، کیوں نہیں بلوایا ابھی تک؟ جن باجوہ کو ٹیلی فون الیکشن کی رات کیوں کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے؟ کیوں راتوں کے رت جگہ میں جا کے ملا کرتے تھے؟ کیوں ایکسٹینشن دینے کے لیے 8 لوگ لے اور قرآن پر حلف رکھا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ لا یعنی بحث ہے؟ نہیں، لا یعنی نہیں ہے، بہت اچھی بحث ہے۔ ان چاروں کو بھی، جنہوں نے مارشل لگایا ان کو بھی لگائیں، اور جو ان سے فائدے لینے والے ان پر بھی آرٹیکل 6 سے لگائیں، اور جو ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہتے تھے اور آج اقتدار کر رہے ہیں ان کو بھی لگائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ روکیں، کہیں ایک جگہ ساروں کی لسٹ بنائیں۔ پوائنٹ آ گیا سر، ان کو بھی اصل موضوع پہ بھی آنا ہے، ساروں کو آرٹیکل 6 مصدق ملک صاحب، یہ ویسے لا یعنی قسم کی بحث ہے کہ نہ آرٹیکل 6 کسی پہ لگنا ہے نہ ہونا ہے۔ میرا تو خیال ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نام پہ جو ہے نا ایک فورم بنا لیا جائے، جس میں سب لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور معافیا مانگ کے عوام کے سامنے اقرار کریں گے، آئندہ نہیں غلطی کریں گے، آگے چلیں۔ کیا خیال ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہی سب کچھ ٹائم ویسٹ ہوتا رہا؟ قومی اسمبلی ہمارے پیسوں سے چلتی ہے، ٹائم ویسٹ ہوا ہے آج بھی؟ جی میں تو 100% آپ کی بات سے متفق ہوں۔ میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہیں، ایک ریکگنیشن ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اندر بگاڑ کدھر سے پیدا ہوا ہے اور کیوں چل رہا ہے، اور اس میں جو بھی لوگ پارٹیسپیٹ کیے ہیں، جن لوگوں کا بھی نام آتا ہے، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، آپ نے خود ہی بڑا شاندار اس کا طریقہ کار جو ہے وضع کر دیا۔ یہ نواز شریف صاحب بھی بہت دیر سے کہہ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا حرج ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک عجیب و غریب زبان استعمال کریں، اس میں گفتگو کریں۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہمیں کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سامنے رکھیں، اور اس میں جس جگہ کے اوپر جھول ہے، جس جگہ پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سب کوتاہیوں کو سامنے لایا جائے، اس پہ معافیا مانگتے جائیں، آگے نکلتے کروائی جائے۔ میرے خیال سے ملک کیسے آگے چل سکتا ہے؟ جی معافیوں کے علاوہ ایک ڈسکشن بھی ہو نا جی، ایک ڈسکشن ہو، اور اس کے نتیجے میں جب یہ ڈسکشن ہو جائے تو ایک نیا طریقہ کار سامنے آ جائے، جس کے بعد امید یہ ہو کہ اب دوبارہ یہ ڈسکشن نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اس سے جو بھی چیزیں کمپائل کی ہیں، جو بھی چیزیں سیکھی ہیں، اب آنے والے وقت میں ہم وہی والی کوتاہیاں دوبارہ نہیں کریں گے۔